اس طرح آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک فیملی تھی اور مجالس اور عزاداری کراتی تھی، لیکن فائنینشلی غریب ہو گئی، مشکلات کا شکار ہو گئی، پیسے نہیں تھے عزاداری کے. تو عزاداری کے جب ایام آئے تو بڑا تکلیف میں تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم عزاداری کیسے کریں. تو باپ کو خیال آیا، ایک بیٹا تھا ان کا، باپ کو خیال آیا اور باپ نے اپنی زوجہ سے یعنی اس بچے کی ماں سے کہا کہ ہمارے پاس یہ ایک ہی بیٹا ہے، کیا کریں، اس کو بیچ دیں جا کے غلام بنا کے، اور جو اس سے پیسہ ملے اس سے عزاداری کر لیں. ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے، دیکھا بیٹا اندر آیا، بیٹے کی طرف دیکھا، خاموش ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ بیٹے کو انہوں نے سنایا ماجرا. بیٹا بھی تیار ہو گیا، کہا ٹھیک ہے مجھے جائیں اور بازار میں بھیج دیں. بیٹے کے سر کو منڈوایا اور باپ جو ہے وہ اسے بازار میں لے گیا جہاں پر غلام بکا کرتے تھے. وہاں کھڑا رہا، سارا دن گزر گیا مگر کوئی خریدار نہیں آیا. ایک بڑی عجیب سی حسرت سے آخری وقت تھا، پلٹنے لگا تو دیکھا ایک گھوڑے سوار آیا. کہا کہ غلام ہے؟ کہا ہاں. کہا بیچو گے؟ کہاں بیچو. کہا کتنے کا؟ کہا کچھ بھی قیمت لگا دیں. کہا بہرحال اس کو ایک اچھی خاصی قیمت دی اور اس غلام کو، اس بیٹے کو اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا اور نکلے. جیسے ہی شہر کے دروازے سے باہر نکلے تو وہ جوان مڑ کر دیکھنے لگا. تو گھوڑے سوار نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں اداس نظر آتے ہو؟ کہا کہ جو میرا پہلا آقا تھا نا وہ بڑا اچھا تھا، بڑا مہربان تھا. تو گھوڑے سوار نے کہا کہ کیونکہ وہ تمہارا باپ تھا نا اس لیے. تو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو اور جاؤ اور اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، پھر کہ میرا باپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے اس مالک سے بھاگ کے آیا ہوں. کہا نہیں، اپنے باپ سے کہو کہ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. اللہ اکبر. جسے حسین آزاد کر دے عزادارہ نے. لوگ کس طرح محبت کرتے تھے امام حسین سے، کیا محبت کرتے تھے. میں نے تو کیا دیا امام حسین کو، میرے پاس ہے ہی کیا امام کو دینے کے لیے. عزادارہ محترم عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا فون آیا، تہران میں عالم دین تھے. کہا ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس ہے، لیکن مجلس کی مناسبت جو ہے نا امام حسین کی چھوٹی بیٹی کی ہے، تو ہمارے یہاں اتنے تو لوگ نہیں ہوں گے لیکن تھوڑی سی نظر و نیاز ہوگی تو آپ آئے. کہا میں نے حامی بڑھ لی. کہا کچھ دیر گزری تو مجھے تہران کے بڑے تاجر کا فون آیا. کہا کہ فلانی جگہ مجلس ہے، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ گے تو تم مشہور بھی ہوگے اور تمہیں پیسے بھی، ہدیہ بھی زیادہ ملے گا. تو کہا میں کسی سے کہہ بیٹھا ہوں کہ میں نے مجلس پڑھنی ہے. کہا نہیں اس کو چھوڑو، یہ بہت زبردست جگہ ہے. کہا میں مجبور ہو گیا، میں نے خاتون کو فون کیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں آؤں. کہا میں سو گیا رات کو. کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس مجلس کے کوچے میں امام حسین اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. کہا میں ایک دم بیدار ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہی مجلس اصل مجلس ہے. میں نے معذرت کی تاجر سے اور میں کہا کہ میں ضرور آؤں گا. کہا میں جب میں دوسرے دن گیا اور جب میں نے مجلس پڑھنا شروع کی تو تھوڑے سے لوگ تھے، کچھ بچے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس مجلس میں امام حسین خود تشریف فرما ہے اپنی اس بچی کو لے جا کر. عزاداران محترم، اس بچی کے آپ نے سلام میں مصائب پڑھے نا، یہ بچی کا بہرحال غم بہت زیادہ ہے کیونکہ روز عاشوراء اس بچی نے بہت سارے مشاہدے کیے. یہ بچی دیکھتی رہی صبح سے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا.